السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی کامن کویشچن ہے جو کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور اکثر جب میں لیکچرز دیتا ہوں اور لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب رزق سے متعلق کوئی لیکچر ہوتا ہے اور اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ نیک اعمال کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھائے گا۔ تو اس بات کو سننے کے بعد بہت سے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نیک اعمال کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ جو ہے وہ تمہیں مال دے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس کم ہے، تو یہ آپ لوگوں کو کیا بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے اس میں کہ جب ہم کوئی سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کوئی آیت بیان کرتا ہے تو وہ ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے اس آیت کا، اس کا معنی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر اس سے ایک لفظ کے معنی کو آپ چینج کر دیں گے تو آپ کی ساری انٹرپریٹیشن چینج ہو جائے گی۔ اب یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ میں اس سوال پہ آنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے جس میں رزق کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جب یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ نیکی کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے، سوال جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس سوال میں وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ مال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے اس آیت میں مال کا ذکر نہیں کیا، رزق کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہم اپنی جو جہالت ہے اس جہالت کی بنیاد کے اوپر غلط الفاظ کو خود پک کرتے ہیں، اور پھر اس ان غلط الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس پرسیپشن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جگہوں سے ہم انپٹ لیتے ہیں۔ کچھ ہم نے ہالی ووڈ سے سیکھا ہوتا ہے، کچھ ہم نے بالی ووڈ سے سیکھا ہوتا ہے، کچھ گلی محلے کے ڈسکشن سے سیکھا ہوتا ہے، اور ساری چیزوں کو ملا کے اپنی مرضی کا ایک اوپینین بناتے ہیں، اور وہ اس کو صحیح سمجھ کے جو صحیح بات ہے اس کے اگینسٹ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ پہلے یہ ایکسیپٹ کریں کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے جاہل کہا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانَ جَهُولًا۔ اللہ نے کہا کہ بے شک انسان بڑا جاہل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر جو وہ بات کر لیتا ہے۔ تو اس ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی رزق کی بات کرتا ہے تو رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ مال کی بات کر رہا ہے۔ جب اللہ نے کہا نا کہ میں رزق تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے میں مال تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رزق کا کانسیپٹ آپ سمجھیے۔ رزق کیا ہے کہ جیسے آپ کبھی سفر میں نکلے تو آپ نے ایک بیگ پیک کیری کیا ہوتا ہے۔ بیگ پیک جو ہوتا ہے آپ کا، جو اس میں زیادہ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں ہوں گی، پانی ہوگا، جوسز ہوں گے، سونے کے لیے بیگ پیک ہوگا، ٹارچ ہوگا، جو بھی سفر کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بیگ پیک لے جاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں سب چیزیں شامل ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو سفر پہ جاتے ہوئے صرف ایک کھانے کا ڈبہ پکڑا دیں اور کہیں بھئی یہ کھانا لے جاؤ، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے بیگ پیک دے رہے ہیں جس میں ساری چیزیں ہیں۔ تو کھانا اٹ سیلف ایک چیز ہے جو پورے بیگ پیک کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جو مال ہے، وہ رزق کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر مال بھی آتا ہے، اس کے اندر اولاد بھی آتی ہے، اس کے اندر گھر بھی ہے، اس کے اندر اچھی زندگی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پرسکون اور اطمینان والی لائف ہے، اس کے اندر ریلیشن شپس ہیں، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر سوچ ہے، اس کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کی ہر وہ چیز جو کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ سب چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو رزق ہے یہ کوئی ایک ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ جو کمبینیشن ہے اور اس کمبینیشن کے اندر جو پروپورشن ہے وہ سب کے لیے سیم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، یونیک بنایا ہے، اور ہر انسان کی سچویشن کو بھی یونیک بنایا ہے۔
ہر انسان کو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حالات میں رہتے ہوئے جو بیسٹ پاسبل کمبینیشن رسک کا اچیو کر سکتا ہے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ریلیشن شپس جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کی جاب اچھی چل رہی ہے اور اس کے پاس اولاد بھی ہے, اس کے پاس گھر بھی ہے, باقی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن ریلیشن شپ میں تھوڑا سا ہلکا ہے. تو اب اس کا جو رسک کا پیکیج ہے اس سارے پیکیج کے اندر باقی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جو ریلیشن شپ والا حصہ ہے, جو میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے, اس میں تھوڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے چینی ہے, بے سکونی ہے, بے اطمینانی ہے. تو اس کے جو رسک کے پیکیج میں سے جو ریلیشن شپ والا ایسپیکٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو ہم مال اور دے دیتے ہیں, آپ کو مال کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا. ریلیشن شپ کے جو ایشوز ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنے سے ٹھیک ہوگا, وہ مال سے ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے ریلیشن شپ بہت اچھا ہے, اولاد بھی ہے, گھر جو ہے اس کا بہت چھوٹا سا ہے, مال اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پرسکون زندگی گزار رہا ہے اور اطمینان والی زندگی گزار رہا ہے. اب اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے, لیکن جب اس کی اوور آل رسک کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رسک دیا ہوا ہے جس میں وہ اطمینان سے زندگی گزارے اور وہ مطمئن ہے. تو رزق کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف مال ہے. مال رزق میں سے ایک کمپوننٹ ہے اور صرف اس کے زیادہ یا کم ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کامیاب ہے یا ناکام ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ مال جو ہے وہ ہر چیز کو خوشی دیتا ہے. میں تو اکثر وہ لیکچر بھی سن رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ پیسے کو اس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے جس نے پیسہ نہیں کمایا اس نے زندگی ہی نہیں گزاری. میں اس چیز کے بارے میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہمیں پیسہ نہیں کمانا چاہیے, بلکہ میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال جو ہے وہ پوری زندگی گزارنے میں سے صرف ایک چیز رکھی ہے. آئی پرسنلی نو پیپل جو بلینئرز ہیں, لیکن میں ان کی زندگیوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی لائف گزار رہے ہیں, میزریبل لائف. یہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پیسے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے, پیسے سے سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. کچھ ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں بلینئرز کو, اس لیے میں آپ کو یہ کوئی ہوائی فائر نہیں مار رہا ہوں. میں بلینئرز کو ایک سے زیادہ کیسز کو جانتا ہوں جن کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہوا ہے. دے ہیو اے میسڈ اپ لائف. ان کا پیسہ ان کو سکون نہیں دلا سکا. میرے پاس آتے ہیں, روتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہے, سب سے زبردست جگہ پہ گھر بنایا ہوا ہے, لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے, میں کیا کروں؟ تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ تم جہاں سکون ڈھونڈ رہے ہو, پیسے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو, تھوڑا بریک تو لگاؤ. پیسہ کماؤ, پیسہ کمانے سے روک نہیں رہا ہوں, لیکن پیسے میں سکون نہیں ہے. اللہ نے مال میں سکون نہیں رکھا, اللہ نے رزق حلال میں سکون رکھا ہے. اللہ نے بیلنس لائف میں سکون رکھا ہے. اللہ نے اس زندگی میں سکون رکھا ہے جو اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے. مال اگر اس میں ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ, اٹس اے مسٹ کمپوننٹ, لیکن اس کی مقدار فکسڈ نہیں ہے. یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ آپ مال کمانا چھوڑ دیں اور بھوکے بیٹھ جائیں اور سفر کریں اور اسٹرگل کریں, یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مال کمائیں, لیکن مال جو ہے ایک یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں صرف مال سکون نہیں لے کر آئے گا, آپ کو وہ سارے انگریڈینٹس پورے کرنے پڑتے ہیں جس سے سکون آتا ہے. تو بہرحال بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نیک لوگوں کے لیے رزق بڑھاؤں گا, تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مال بڑھا دوں گا. اس لیے یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ آپ گناہ گار کے پاس تو اتنا مال ہے تو یہ نیک لوگ تو جو ہے بیچارے مفلس ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ مال والا ورڈ آپ نے ڈالا ہے, اللہ نے نہیں ڈالا. تو جو ورڈ آپ نے ڈالا ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن اس ورڈ کے حساب سے ہے, اور جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو آپ کو جب اس لفظ کی سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو اس کا کانٹیکس بھی سمجھ آئے گا. تو رزق میں اور مال میں یہ ڈفرینس سمجھیں. مال رزق کا ایک حصہ ہے, لیکن رزق صرف مال نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال اس کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا، بلکہ رزق عطا کرے گا۔ اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر اس کی جاب بھی ہو سکتی ہے، اس کے بزنس کی سکسیس ہو سکتی ہے، اس کو مطمئن زندگی مل سکتی ہے، اس کے گھر کے اندر خوشحالی ہو سکتی ہے، اس کے مال میں برکت ہو سکتی ہے۔ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ۔ تو اس ڈفرینس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بلا وجہ آگے پیچھے کی باتیں سن کے کنفیوز مت کیا کریں۔